ویلکم بیک ناظرین. تیسری ٹائپ ہے obsessive compulsive personality disorder, جس کے اندر یہ لوگ شروع میں بہت اچھے لگتے ہیں, میٹیکولس ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں, پرٹیکولر ہیں, ٹائم پہ آنا ہے, انہوں نے ہر چیزوں کو کرینے سے رکھنا ہے, جو اسائنمنٹ آپ ان کو دیں انہوں نے پوری کرنی ہے. اس حد تک تو یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ پھر یہ ڈیزیز بن جاتی ہے, obsessive compulsive disorder بن جاتا ہے کہ پھر کسی چیز کے اوپر ان کی نوٹ زیادہ پھنس جاتی ہے. مثلا ان کو لگتا ہے کہ گندے ہو گئے ہیں تو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, یا یہ کہ کنڈی نہیں لگی تو کنڈی چیک کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی پرسنالٹی پروفائل ہے وہ کسی حد تک بہت اچھی بھی ہے, لیکن ایک حد تک اس کے آگے جا کے یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے. جب ڈس آرڈر بن جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ایشوز میں یہ جا نہیں سکتے. لیکن یہ میٹیکولس حد تک صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک تیسرا کلسٹر ہے جس کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر, جس کو ہم سائیکوپیتھک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, سوشیوپیتھ بھی کہتے ہیں. یہ لوگ بہت ہی کیئرلیس, بہت ہی چارمنگ, گڈ لکنگ, بڑے اچھے گفتگو کرنے والے, لوگوں کو ٹریپ کرنے والے, ڈیسیٹ کرنے میں انتہا کے کمال کے ایکسپرٹ, لیکن انتہائی کیئرلیس, کوئی ان کو پرواہ نہیں, نہ اپنی نہ دوسروں کی. اور یہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو ٹریپ ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بھی دوسروں کو بھی ٹریپ کر لیتے ہیں. انڈلجنس ہے ان کی بہت ساری ریلیشن شپس میں, الکوہل میں, ڈرگز میں, اور بعض دفعہ لیگل ایشوز میں بھی. تو یہ بھی ہمارے ہاں بہت دیکھنے میں آیا ہے. اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو جینیٹکس بھی ہے, فرسٹ کزن میریجز بھی ہیں, پھر ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر بھی ہے, پھر ہماری جس طرح کی نشو و نما ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں, تو یہ مردوں میں, لڑکوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر. وہ جو ڈپینڈنٹ اور اوائڈنٹ اور obsessive ہے وہ عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں, کیونکہ وہ بیسیکلی پیسو اسٹائل آف پرسنالٹی ہے, جس کے اندر ڈرے ڈرے گھبرائے جو ایسپیکٹس ہیں وہ عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ہے. اب نارسسزم کی بھی ایک کہانی ہے. ایک گریک متھ ہے کہ نارسسسٹ ایک صاحب تھے جو ایک دفعہ چشمے کے پاس بیٹھ گئے, اور انہوں نے اپنا چہرہ چشمے میں دیکھا تو حیران رہ گئے کہ میں اتنا بلا کا خوبصورت ہوں. تو ساری عمر اس کو چہرے کو دیکھتے رہے, اور وہیں وہ فوت ہو کے پانی میں گر گئے. مطلب یہ کہ وہ سیلف آکوپیشن اس کی اتنی زیادہ ہے اس پرسنالٹی کے بندے کی کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, اپنی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہے. دوسرا پرفیکٹ ٹروتھ اس کے پاس ہے, دوسرا بالکل غلط ہے. تو وہ سیلف امپوزڈ اور سیلف obsessed, اور اپنے اوپر اس کا فوکس زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا کامن ہے, لیکن اس کے لیے ایک پوزیشن جب نیوسنس والی ہو, جب ایسی ہو کوئی آپ کو چیک نہ کر سکے, کوئی بیلنس نہ رہے, تو پھر یہ زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہے. تیسری ٹائپ ہے اسی کلسٹر میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایموشنلی انسٹیبل لوگ ہیں. ان کا موڈ کبھی اوپر کبھی نیچے, چیزوں کے بارے میں, اپنے امیج کے بارے میں بھی اوپر نیچے, کبھی اپنے بارے میں اچھا امیج کبھی برا امیج, اور اپنے پہ بھی بھروسہ نہیں, دوسروں پہ بھی بھروسہ نہیں. کبھی یہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, کبھی اینکشیس ہو جائیں گے, کبھی یہ سوئسائڈل ہو جائیں گے. ان کے اندر بہت ویریشنز آتی رہتی ہیں, اور ان کے اندر بھی ان کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ خاصا ایک بڑا مسئلہ ہے, ساری دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تھراپسٹ کی جو ان کو گائیڈ لائنز دیتا رہے. ہر سٹریس کی سچویشن میں انہوں نے بریک ڈاؤن ہونا ہے, ہر مشکل حالات میں بریک ڈاؤن ہونا ہے, ذرا سے ایشوز کے اوپر انہوں نے جو ہے ایموشنل انسٹیبلٹی کا اظہار کرنا ہے, ایگریشن کا اظہار کرنا ہے, لڑنا جھگڑنا ہے, اونچی بولنا ہے. ایڈلٹہڈ میں ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو پرابلم چائلڈ بعض دفعہ یہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو یہ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن تھراپسٹ ان سے جان چھڑاتا ہے, کیونکہ یہ ہر وقت اتنے اپنے پرابلمز لے کے آتے ہیں نا. تو ایک ہم سائیکالوجی کی ہماری ٹرم ہے ٹرانسفرنس. ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اچھے تھراپسٹ ہیں تو آپ کا جو کلائنٹ ہے, جو آپ کا پیشنٹ ہے, اس کو آپ اچھی لگنے لگتی ہے نا. اگر میرا ایک میل کلائنٹ ہے, نوجوان ہے, اس کو میں بہت گائیڈ لائنس دے رہی ہوں, مدر کی طرح ڈیل کر رہی ہوں, میں اپنی عمر کے حساب سے مدر کہہ رہی ہوں. اگر ینگ سائیکالوجسٹ ہے تو اس کا ایک انٹر ایکشن بنتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانسفرنس, کہ پیشنٹ کو آپ کے اوپر ایک ایموشنل ڈپینڈنس ہو جاتی ہے.
اور یہ کاؤنٹر ٹرانسفرنس بھی ہے جو فرائڈ نے جس پہ بہت بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی اپنے کچھ پیشنٹ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں, ہم بھی ایموشنلی ان کی طرف ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ٹرانسفرنس. اس پیشنٹ کی ٹرانسفرنس تو ہو جاتی ہے, کاؤنٹر ٹرانسفرنس بالکل نہیں ہوتی. تھراپسٹ سے جان چھڑاتا ہے, یہ تھراپسٹ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. اس لیے اس میں اب ہمارے ہاں ان چیزوں پہ غور نہیں کیا جاتا, لیکن امریکہ میں چونکہ یہ برڈن ہے اکانومی پہ, چونکہ بار بار سائیکالوجسٹ کو کال کرتے ہیں, انشورڈ والی ملکوں میں انشورنس والوں کو پے کرنا پڑتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر بہت بحث اور ڈسکشنز اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.